بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ میں ہوں مہوی شبیب، آپ دیکھ رہے ہیں CTI10 پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کے دن کا آغاز بہترین ہوا ہوگا۔ 25 دسمبر ہے، پاکستان کے عظیم رہنما لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی انتھک محنت، ایفرٹس اور کوششوں کے ساتھ ہمیں یہ سب دیا کہ پاکستان کو کوئی بھی بار جو ہے وہ انڈو نہیں کر سکتی۔ قائد اعظم کا یہ کال جو ہے یہ تاریخ کی کتاب میں محض ایک جملہ نہیں بلکہ آج کے لیے ایک سوال بھی ہے۔ سوال یہ کہ کیا ہم آج کے پاکستان کو مضبوط کر رہے ہیں یا کمزور کر رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہمیں سبق دیتے ہیں اتحاد کا، نظم و ضبط کا، ایمان کا۔ آج ہم سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے کردار میں ایمان کی روشنی منور ہے؟ کیا ہم میں اتحاد ہے؟ کیا ہم نظم و ضبط کی پابندی کر رہے ہیں؟ اگر تو جواب نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پاکستان ہم سب لوگوں کا پاکستان ہے، اور قائد اعظم نے جس محنت کے تحت یہ پاکستان ہمیں دیا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ آنے والی نسلوں کی امانت ہے۔ آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور جن لوگوں کے پاس آزادی نہیں ہے ان سے اس چیز کی قدر کا اندازہ ہم لوگوں سے بہتر ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ پاکستان کے لیے ایک مفید شہری بنے۔ دوسری جانب آج 25 دسمبر ہے، دنیا بھر میں مسیحی برادری جو ہے وہ کرسمس کی خوشیاں منا رہی ہے۔ تمام مسیحی برادری کو، دیکھنے والوں کو کرسمس کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ ہمارے جھنڈے میں یہ جو گرین اور وائٹ کلر کا خوبصورت سا امتزاج ہے، یہ جو وائٹ کلر ہے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے مینورٹی کو، کہ پاکستان کی مینورٹی کے بھی اتنا ہی پاکستان ہے جتنا اس ملک میں بسنے والے پاکستان کا ہے۔ تو کرسچن کمیونٹی آج کس طرح سے کرسمس کی خوشیاں منا رہی ہے، اس پر بھی آج پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ موسم کے حال احوال جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے آج کا دن اپنا پلان کیا ہوگا، کیونکہ آج چھٹی بھی ہے تو کوئی گھومنے کا پلان ہوگا، اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ موسم کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ ویدر کے حوالے سے بھی آج دیکھیں گے کہ موسم کیسا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سالگرہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ برتھ ڈے کی سیلیبریشنز کے حوالے سے سالگرہ کے سیگمنٹ جو ہے وہ بھی ہم شامل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سبزیوں کے بھاؤ تاؤ سے لے کر سونے کا آج کا کیا ریٹ ہے اس پر بھی ایک نظر دوڑائیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں فیصل آباد کا موسم کیسا رہتا ہے ہمارے ٹوڈیز ویدر کے سیگمنٹ میں۔ فیصل آباد کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو آج صبح سے ہی فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ کافی زیادہ ہمیں خوشگوار دکھائی دے رہا ہے۔ سنہری کرنوں نے فیصل آباد کی صبح کو خوش آمدید کہا ہے۔ آج کے ٹیمپریچر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آج کا زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 20 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے، اور کم سے کم ٹیمپریچر جو ہے 8 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ اگر ہم دھند کے حوالے سے بات کریں تو فیصل آباد میں کہیں پر بھی آج ہمیں دھند نہیں دکھائی دی، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیصل آباد کا آج کا ایئر کوالٹی انڈیکس پچھلے دنوں کی نسبت خاصا بہتر نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح کے اوقات میں بھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور رات کو بھی موسم خاصا سرد دکھائی دے رہا ہے، اور جس میں یہ بات ظاہر کی جاتی ہے کہ ہمیں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ماسک کا استعمال کریں اور گھر سے بغیر ضرورت کے تحت نہ نکلا جائے، اور جب بھی آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اچھے سے کور کر کے آپ باہر نکلیں، کیونکہ یہ جو موسم ہوتا ہے یہ سردی کا پیک ٹائم ہوتا ہے۔ اگر اس میں ہم بے احتیاطی کریں گے تو ہمارا پورا سیزن جو ہے وہ ونٹر سیزن وہ بیماریوں میں گزرے گا۔ تو ماہرین یہی کہتے ہیں کہ گرم مشروبات کا استعمال بڑھا دیں تاکہ آپ کی صحت پہ اچھے اثرات ہوں اور آپ اچھے سے اس موسم کو انجوائے کر سکیں۔ بڑھاتے ہیں پروگرام کو آگے اور بات کرتے ہیں کرسمس کی خوشیوں کے حوالے سے۔ پوری دنیا میں آج کرسمس ڈے منایا جا رہا ہے مسیحی برادری کی جانب سے۔ فیصل آباد کی کرسچن کمیونٹی کس طرح سے اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اس پر بات کریں گے۔ اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے یوسف عدنان صاحب جو کہ پاسٹر ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، آئیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دس پروگرام۔ سب سے پہلے آپ کو کرسمس کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں۔ جی بہت شکریہ، آپ کو مبارک ہو۔ اور انہی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے City 41 کے رپورٹر عمران اسلم نے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں عمران؟ الحمدللہ، آپ سنائیے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یوسف عدنان صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ کرسمس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیلیبریشن کے ساتھ ساتھ ایک روحانی پیغام بھی لے کر آتے ہیں، تو اس روحانی پیغام کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی پوری دنیا میں مسیحی اور باقی دنیا کے لوگ جو ہیں کرسمس کی خوشیاں مناتے ہیں، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں۔ کرسمس اصل میں پیغام ہے محبت کا، مساوات کا، بھائی چارے کا، اخوت کا، کیونکہ
ہمارے عقیدے کے مطابق خداوند یسوع المسیح جو کہ محبت کے پیغمبر تھے، صلح سلامتی کے پیغمبر تھے، ان کی تعلیمات ہی یہ ہے کہ امن کو فروغ دیا جائے، محبت کو فروغ دیا جائے۔ بالکل صحیح۔ المسیح کے دور میں یہودیوں کے 3 فرقے تھے، فقی، فریسی، صدوقی، اور اکثر خداوند یسوع مسیح سے سوال کیا کرتے تھے کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے شریعت کے لحاظ سے؟ تو وہ کہتے تھے کہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے محبت کر، اور دوسرا بڑا حکم یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر۔ یعنی کہ پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ پڑوسی ہمارا کوئی بھی ہو سکتا ہے، بلا رنگ، نسل، مذہب کے کوئی بھی پڑوسی ہو سکتا ہے، وہ چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، مسیحی ہو، مسلم ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی، تو اس کو اپنی مانند پیار کرنا۔ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری عزت کرے، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے کپڑے پہنیں، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھا کھانا کھائیں، تو ایسے ہی دوسروں کا خیال رکھنا ہے۔ یہی محبت کا پیغام ہے، یہی امن کا پیغام ہے، اور یہی خداوند یسوع المسیح کی تعلیمات کا خلاصہ تھا۔ پوری بائبل مقدس کا یا انجیل مقدس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم امن کو فروغ دیں، محبت کو فروغ دیں۔ یہی اصل میں کرسمس کی روحانیت یہی ہے۔ بالکل اسی طرح سے، اور پاکستان میں کرسچن کمیونٹی ہو، ہندو ہو، سکھ کمیونٹی ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہے وہ آزادی سے زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ جتنا پاکستان یہ ہمارا پاکستان ہے، یہاں پر بسنے والے مسلمانوں کا پاکستان ہے، اتنا ہی یہاں پر مینورٹی کا بھی ہے۔ عمران اسلم، آپ کرسمس کو ڈے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ فیصل آباد میں کون کون سے آج کے دن سیلیبریشنز دیکھ رہے ہیں، ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، جیسا کہ آج کرسمس تہوار ہے، تو ایسے میں جو کرسمس برادری اپنی جو مذہبی رسومات ہے بڑے جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ منا رہی ہے۔ ایسے میں فیصل آباد کے تمام جو بڑے چرچز ہیں، گرجا گھر ہے، وہاں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور لوگ جو ہے اپنی مذہبی رسومات ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، بات وہی ہے کہ پاکستان میں بسنے والی جتنی بھی مائنورٹیز ہیں، اقلیت برادری، ان کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ پاکستان کے جو لاسٹ آئین ہے، آئین 1973 کے آئین، ان کا آرٹیکل 20 سے لے کے 27 تک تمام تر جو شکے ہیں وہ جتنی بھی مائنورٹی ہے پاکستان میں بسنے والی، ان کے تحفظ کی بات کرتی ہے۔ پاکستان میں نیشنل جو کمیشن فار مائنورٹی رائٹس 2025 کا بل منظور ہوا ہے، اس کا جو بنیادی مقصد تھا، جو بنیادی شکیں تھیں، یہی تھی کہ جتنی بھی پاکستان میں بسنے والی مائنورٹی ہیں ان کے رائٹس کی بات کی جائے، خواہ ان کو درپیش آنے والے جتنے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ تو اسی ضمن میں جیسا کہ آج 25 دسمبر ہے، تو قائد اعظم نے بھی جو مائنورٹی رائٹس کے حوالے سے 11 جو اگست 1947 کو، کیونکہ پاکستان میں 11 اگست کو مائنورٹی ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، 11 اگست 1947 کو بلا توصب تمام نسل، رنگ اور ذات، مذہبی قائد سے بالاتر ہو کر تمام مائنورٹی کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد کا یہ ویژن تھا، جس کے مطابق آج پورے پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائنورٹی مساوی حقوق حاصل ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں بھی چلے جائیں پاکستان میں بسنے والے، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، اس کے ساتھ ساتھ سکھ برادری، کوئی بھی مائنورٹی ہے، ان کو آزادی حاصل ہے۔ تو ایسے میں بڑے جسے کہتے ہیں کہ پرامن فضا کے طور پر، جیسا کہ آپ نے بات کی کہ پاکستان کے جو فلیگ میں وائٹ کلر جو ہے وہ مائنورٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو یہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ملک کی ترقی میں تمام تر جتنی بھی مائنورٹی ہیں، اور تمام تر دیکھیں جب تک آپ لوگ ایک یکجا ہو کر کسی بھی ملک کی ترقی میں کردار ادا نہیں کر سکتے وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن پاتھ کو لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اچھا ایک جیسچر ہوتا ہے کہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ، ایک جگہ پر جب آپ لوگ جا رہے ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والی مائنورٹی ہے، تمام ان کو رائٹس حاصل ہیں، وہ روزگار کے ہوں، کہیں بھی ہوں۔ تو پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قومی اسمبلی، سینٹ، صوبائی اسمبلی اور سرکاری اداروں میں مخصوص نشستیں ہیں ان کی، جو اقلیت برادری ہے ان کا پراپر کوٹا دیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک برابر ان کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 36 بھی یہی زور دیتا ہے کہ پاکستان میں بسنے والی جتنی بھی اقلیت برادری ہے۔ بالکل عمران اسلم، ابھی آپ قائد اعظم کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد کہا ناؤ یو آر فری، یو آر فری ٹو گو ویئر یو کین ورشپ، یو کین گو ٹیمپلز، یو کین گو چرچز، یو کین گو ماسک ایز ویل۔ تو یہ چیز اس چیز کی ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ
ہم نے جو آزاد فضا کے حوالے سے قائد اعظم نے بات کی تھی وہ تمام لوگوں کے لیے تھی کہ تمام لوگ جو ہیں اپنے قائد کے مطابق یہاں پر زندگی بسر کر سکیں. اس کے برعکس ہم ایسے ممالک کو بھی دیکھتے ہیں جہاں پر آزادی کے لیے جو اقلیتیں ہیں انہیں بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے, یہ ہمارے لیڈر کی خوبصورتی ہے جو ہمیں اتنا خوبصورت پیغام دے کر گئے ہیں. بالکل, یہ بڑا ایک اچھا پیارا سا گلدستہ ہے. اس گلدستے میں تمام جو مینورٹی اور تمام عقائد کے لوگ بسے ہوئے ہیں. آپ انڈیا کی بات کر لیں تو وہاں پہ مسلمان ایز اے مینورٹی ڈیل کیے جاتے ہیں جو کہ ان کو حقوق حاصل نہیں ہیں, خواہ وہ ان کی مذہبی رسومات ہوں. دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, آپ فلسطین دیکھ لیں, غزہ دیکھ لیں, تمام بڑے ممالک دیکھ لیں, وہاں پر کیا ہے, وہاں پر آزادی نہیں ہے, مذہبی آزادی نہیں ہے. تو پاکستان میں مذہبی آزادی ہے. آئین کے آرٹیکل 20 سے لے کر آئین کے آرٹیکل 27 تک کسی بھی کو آپ مجبور نہیں کر سکتے. ان کو تمام مذہبی عقائد ہے اپنی مذہبی رسومات ادا کریں, واٹ ایور وہ کسی بھی فرقے سے ہو, کسی بھی عقائد سے ہو, تو آپ ان کو مجبور نہیں کر سکتے. اور دوسرا کہ جب آپ ان کو جاب دے رہے ہیں تو پاکستان کا آئین اس پہ بھی زور دیتا ہے کہ آپ ان کو رنگ, نسل, ذات کی بنا پر ہائرنگ نہیں کرنی. آپ نے وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن اس کو ہائرنگ کرنا ہے, کیونکہ وہ پاکستان میں بسنے والا شہری ہے. تو مینورٹی رائٹس بل 2025 بھی اس کی کڑی ہے کہ پاکستان میں بسنے والے تمام مینورٹیوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں. آپ دیکھیں کہ آج کرسمس ہے, مینورٹی کارڈ تقسیم کیے جا رہے ہیں. جتنی بھی مینورٹی ہماری فیصل آباد میں بیٹھی ہوئی ہے, ان کو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ ان کو وہ برابری کے جو حقوق ہیں ان کو فیل کروایا جائے, محسوس کیا جائے. کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں رمضان المبارک میں اقلیت برادری کی جانب سے بھی روزہ, سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہی ہے کہ مذہبی ہم آہنگی, ہارمنی کا جو میسج ہے وہ دونوں طرف سے جانا چاہیے. تو آئی تھنک یہ بڑا ایک پرامن سی فضا قائم کی جاتی ہے. تو پاکستان میں تو ویسے ہی علماء کرام ہو یا مینورٹی کے جتنے بھی پاسٹرز ہیں, ان کے جتنے بھی جو مذہبی پیشوا ہیں, ان کو آپ ایک پیج پہ کھڑے کریں جسٹ بیکاز آف دا سیفٹی اینڈ دا پروٹیکشن آف پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک پیارا گلدستہ ہے. اس میں وائٹ اور سبز رنگ کے جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں مینورٹی کو اور مسلمانوں کو. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی بھی اب قومی اسمبلی میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, مخصوص نشستیں ہیں سرکاری اداروں میں, وفاقی اداروں میں, تمام اداروں میں ان کی ایک نشستیں ہیں. تو اسی طرح سے یہ بڑا خوبصورت ہمارے جھنڈے کا امتزاج ہے گرین اور وائٹ کا, جس میں وائٹ جو ہے وہ مینورٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس میں اقلیت نہیں ہے. یہ تمام لوگ پاکستان کے ایک مفید شہری ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں مسیحی برادری کے حوالے سے, کرسمس کی خوشیوں کے حوالے سے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر مینورٹی, جہاں پر مسلمان تمام لوگ مل جل کر ایک دوسرے کے تہوار میں شامل ہوتے ہیں. یوسف عدنان صاحب, جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے مینورٹی کے حوالے سے, مساوات کے حوالے سے, تو بینگ اے مینورٹی اور آپ کرسچن کمیونٹی کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں, آپ پاکستان میں آزادی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بطور مسیحی اور اقلیتی فرقے سے تعلق رکھنے کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ جیسے دوسرے ممالک میں, جیسے عمران صاحب ذکر کر رہے تھے ابھی انڈیا میں, تو وہاں پر جو مائنورٹیز ہیں ان کو بہت سارے مسائل ہیں. نائجیریا میں دیکھیں تو کیسے قتل عام ہو رہا ہے, چرچز جلائے جاتے ہیں. انڈیا میں یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں, لیکن پاکستان میں کافی بہتر حالات ہیں, بہت بہتر حالات ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے مذہبی آزادی کے ساتھ ہم جو ہے وہ چرچز میں جا رہے ہیں, سروسز ہو رہی ہیں, اور ہمارے جو پاسٹر صاحبان ہیں بڑے بڑے کروسڈ کرتے ہیں, اسٹیڈیمز میں کرتے ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں, لیکن گورنمنٹ ان کو پروٹیکشن دیتی ہے, سیکورٹی مہیا کرتی ہے. اور جیسا کہ ابھی آج کل کرسمس کے دن چل رہے ہیں, تو 1 دسمبر ہی سے سرکاری طور پر, خاص طور پر پنجاب گورنمنٹ نے سرکاری طور پر کرسمس کی سیلیبریشن کی ہیں. لاہور میں آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ جو ہے کرسمس ریلی کا انعقاد کیا گیا, جس میں تمام وزراء اور ہمارے جو سینئر وزیر ہیں مریم اورنگزیب وہ شامل ہوئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے وزراء MNA MPs ریلی کی قیادت کر رہے تھے. یہ بڑا اچھا جسٹس تھا. اور اس طرح تمام شہروں میں ایسے تقریبات منعقد کی گئی ہیں. فیصل آباد میں ہمیں خود ڈپٹی کمشنر صاحب نے, کمشنر صاحب نے, CPO صاحب نے, اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو اداروں کے ہیڈز ہیں وہاں پہ بلا کے کرسمس سیلیبریشن کی ہے, نہ صرف مسیح ملازمین کے ساتھ بلکہ علماء کرام اور جو مذہبی رہنما تھے, مختلف بین المذاہب ہم آہنگی کی تنظیمیں تھیں, انہوں نے تقریبات کا اہتمام, کرسمس کی تقریبات کا اہتمام انہوں نے کیا.
ہمیں بلا کے کیک کاٹا, ہم نے مساجد میں جا کے کیک کاٹا. یہ بڑا اچھا جسچر ہے فیصل آباد میں, خاص طور پر مذہبی ہم آہنگی کے لحاظ سے اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے. یہ بہت ہے کہ یہاں کی سول سوسائٹی جو ہے وہ مل جل کر تمام خوشیاں منا رہی ہیں. اور اس سال تو گورنمنٹ کی سطح پر جو سیلیبریشن ہو رہی ہیں یہ اپنی مثال آپ ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے, خاص طور پر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے, سی ایم پنجاب جو ہمیشہ کہتی ہیں کہ اقلیت جو ہے وہ میرے سر کا تاج ہیں, اور انہوں نے سرکاری طور پر ساری تقریبات کا ارینج کیا ہے اور خود انہوں نے تقریبات میں شرکت کی ہے. لاہور میں کیک کاٹا انہوں نے. اس طرح یہ تقریبات ہو رہی ہیں. آج بھی جو کرسمس کی سیلیبریشن ہے وہ ہو رہی ہیں پوری دنیا میں, خاص طور پر فیصل آباد میں تو بڑے ہی امن و امان کے ساتھ مل جل کر ساری تقریبات منائی جا رہی ہیں. بالکل اسی طرح سے عمران, اگر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں, دیگر انتظامات کے حوالے سے بات کریں, ابھی جیسے یوسف صاحب بتا رہے تھے گورنمنٹ کا رول, آپ ان تمام چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو پیش رفت کی جا رہی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. مسیح برادری کے ایسٹر تہوار ہو, کرسمس تہوار ہو, جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں وہاں پر فیصل آباد پولیس کی جانب سے تمام جو سیکیورٹی دی جاتی ہے. ابھی آج جو روٹس ہیں ٹریفک کے وہ بھی آلٹرنیٹ دیے گئے ہیں, اور گرجا گھروں کے تقریباً 1 کلومیٹر مسافت تک تمام جو روٹس ہیں وہ کلیئر کروا دی جاتے ہیں. کیونکہ لاہور لے لیں آپ, جیسا بات ہو رہی تھی, پورے پاکستان میں گورنمنٹ سطح پر بھی آج کرسمس کے حوالے سے ایک بڑا پازیٹیو سائن دیا جا رہا ہے. تو تمام جو سوسائٹی ہے, سول سوسائٹی ہو, ہمارے پارلیمنٹیرینز ہوں, اس کے ساتھ ساتھ حکومتی سطح پر جتنی بھی مینورٹی ہے ان کو حقوق حاصل ہیں. تو سیکیورٹی کے حوالے سے تمام تر چرچز میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں. ان کے جتنے بھی جو پاسز ہیں, ان جتنی بھی تجاویز لے کے جاتے ہیں متعلقہ پولیس حکام کے پاس, ان کی بھرپور معاونت کی جاتی ہے ہر معاملے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ہے کہ ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا, کیونکہ ایز کمپیئر ٹو ادر جو اقلیت برادری ہے ان کو جو حقوق دینے میں پریویلیج حاصل ہے پاکستان میں, تاکہ ان کو محسوس نہ ہو کہ ہمیں پس پردہ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے کہ فیصل آباد میں آج پرامن فضا ہے, اور تمام چرچز میں بڑے جیسا کہ امن کا پیغام ہے, اور ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جو پیغام ہے وہ پوری دنیا میں ایک امن کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے عطا کیے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بطور مسلمان جو 4 الہامی کتابیں ان پہ بیلیو کرتے ہیں, تو تورات, زبور, انجیل اور قرآن پاک, تو ان تمام جو انبیاء کرام ہیں جن پر کتب نازل ہوئی ہیں, تو ہمارا یہ بیلیو ہے, اور ایسے میں بطور مسلمان ہم تمام عقائد کا احترام کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا جیسچر ہوتا ہے کہ آپ فرقہ واریت اور نفرت انگیزی سے بالا تر ہو کر تمام تر جو ہمارا بیسکلی جو اسلام مذہب ہے وہ امن کا مذہب ہے, وہ تمام عقائد کا احترام کرتا ہے. دین اسلام بھی مینورٹی رائٹس کا احترام کی ہمیں جو ترویج اور تبلیغ دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام امت مسلمہ اور تمام جتنی مینورٹی برادری ہے ان کو تمام تر اختلافات سے بالا تر ہو کر ملک پاکستان کی سلامتی اور ملک پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جیسا کہ پاکستان کے آئین میں بھی ہے, ان کے تمام جتنی بھی مذہبی عقائد ہیں ان کی کتب میں بھی ہے کہ آپ لوگوں نے ریاست کے ساتھ چلنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک اچھا ہے کہ آپ لوگوں کے دیکھیں نا, تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے ہاتھ اور دیگر تھے تمام مسلمان لوگ محفوظ رہ سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے قول و فعل سے کسی کی دل آزاری نہ ہو, آپ کے جو قول و فعل سے شر نہ پھیلے. تو یہ بڑا ایک امن کا جسر ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں امن کی فضا تبھی قائم ہو سکتی ہے, اور کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پر بسنے والی جتنی بھی مینورٹی اور مذہبی عقائد ہیں ان کا احترام کیا جائے. تو الحمدللہ پاکستان ان ڈیموکریٹک کنٹریز میں سے ہے جہاں پر تمام مذہبی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے, اور پاکستان کے آئین میں تمام تر ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے تمام تر جو چیزیں ہیں, تمام تر جو شکیں ہیں وہ موجود ہیں. بالکل اسی طرح سے ہے پاکستان کی قوم, پاکستان کا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پر امن ہے, جہاں پر اتحاد ہے, اور جہاں پر ہمیں نظم و ضبط اپنانے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں CTI10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں کرسمس کی خوشیوں کے حوالے سے. یوسف عدنان صاحب, جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے اقلیت کے حوالے سے, کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے, تو کرسمس میں دیکھتی ہوں کہ کرسمس ٹری, کرسمس سٹار کے حوالے سے بڑی امپورٹنس ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. جی, کرسمس جب 1 دسمبر ہی شروع ہوتا ہے تو پوری دنیا میں کرسمس ٹری, کرسمس سٹارز سجانا شروع ہو جاتے ہیں, لگنا شروع ہو جاتے ہیں.
اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. خاص طور پہ میں پہلے بات کروں گا کرسمس اسٹار پہ. اسٹار جو انجیل مقدس کی روایت ہے، روایت کے مطابق جب یسوع المسیح کی پیدائش ہونی تھی تو صحائف انبیاء میں، توریت میں اور اشعیاء نبی کے صحیفے میں، یرمیہ نبی کے صحیفے میں ایک پیشن گوئی تھی کہ ایک ستارہ رونما ہوگا، اس کو دیکھ کے آپ اس جگہ تک یعنی یروشلم میں، بیت لحم میں جا سکتے ہیں. اور مشرق سے جو تین بادشاہ بلکہ کئی بادشاہ جو انجیل مقدس میں کئی بادشاہ جو ہے وہ ایک ستارہ نمودار ہوا تھا ان دنوں میں جب یسوع المسیح کی پیدائش ہوئی بیت لحم میں. تو ان کو جو کہ پیشن گوئیاں تھی کہ جب اسٹار رونما ہوگا تو دنیا کا بادشاہ پیدا ہوگا، ایک نجات دہندہ پیدا ہوگا. تو اس کو دیکھتے ہوئے جو کہ علم نجوم کے ماہر تھے وہ سارے بادشاہ، تو وہ مشرق سے یعنی کہ مشرق سے گئے تھے یروشلم تک بیت لحم میں ان کو دیکھنے کے لیے، یسوع مسیح کی زیارت کرنے کے لیے کہ وہ جو اسٹار دیکھا ہے. تو وہ اسٹار کی رہنمائی میں چلتے چلتے پتہ نہیں کتنا سفر انہوں نے طے کیا تھا کہ آج کل کے جو ظاہر تیز ترین کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں، ذرائع آمد و رفت ہیں، جہاز ہیں، دوسری چیزیں ہیں، لیکن اس وقت تک نہیں تھے. وہ اونٹوں پہ آئے تھے اور سفر کرتے 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 وہ اسٹار کی مدد سے، اس وقت بادشاہ تھا ہیرودیس. تو جب یسوع المسیح پیدا ہوئے تو یروشلم میں ہیرودیس حکومت کرتا تھا. تو اس کے دربار میں چلے گئے کہ وہ بادشاہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ کے گھر میں ہی پیدا ہوگا. تو اس کو پھر مسئلہ ہو گیا کہ ایک میان میں دو تلواریں کیسے ہو سکتی ہیں، ایک سلطنت میں دو بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ جب آپ جاؤ دیکھو یہاں پر تو ایسا کوئی نہیں. لیکن اس نے اس وقت کے جو علماء کرام تھے، یہودی عالم تھے، ان کو بلایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں بات، یہ لوگ جو آئے ہیں تو ان کی بات کہاں تک سچ ہے، کتابوں میں کیا لکھا ہے شریعت کے. تو انہوں نے کہا کہ اسی جگہ پر جو پیشن گوئی ہے وہ ہونی ہے کہ ایک بادشاہ پیدا ہوگا. اور جب اس نے کہا کہ ان کو کہا کہ آپ جائیں، جو علم نجوم کے ماہرین تھے، بادشاہ جو تین بادشاہ آئے تھے، ان کو کہا کہ جاؤ ڈھونڈو انہیں، تو جب مل جائے تو آپ مجھے بھی بتاؤ آ کے، تاکہ میں بھی جا کے اسے سجدہ کر سکوں، اس کو زیارت کر سکوں اس بادشاہ کی. لیکن اس نے کیا کیا کہ ظلم و ضربت کا بازار گرم کر دیا کہ اس وقت انجیل مقدس کے مطابق کہ جتنے بھی 2 سال تک کے بچے تھے ان کو سب کو قتل کروا دیا کہ کہیں وہ بادشاہ پیدا ہوں. لیکن خدا نے یسوع مسیح کو بچانا تھا تو حضرت یوسف کے ذریعے دوسرے جگہ پر ہجرت کر گئے، تو اس طرح بچے. تو وہ اسٹار کو دیکھ کے اس کو سجدہ کرنے کے لیے آئے تھے، یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے آئے تھے اور ان کو زیارت کرنے کے لیے آئے تھے، اپنے تحفے تحائف لے کر آئے تھے. اور اس وجہ سے اس وقت سے یہ روایت ہے. ابھی 2025 سال ہو چکے ہیں، سالگرہ منا رہے ہیں یسوع مسیح کی. تو وہ اسٹار اس لیے سجایا جاتا ہے کہ جب بھی دسمبر ہوتا ہے تو اس کی پتہ چلتا ہے کہ ایک جو آمد ہے وہ ہونے والی ہے، ایک طرح کی خوشی منانے والے، برتھ ڈے کی خوشی منا رہے ہیں. ایک تو یہ اسٹار. اور جو کرسمس ٹری جو ہے وہ جرمنی میں 16ویں صدی سے یہ روایت شروع ہوئی ہے. اور وہ گرین جو ہے، گرینری اور سیدھے درخت کو پسند کرتے تھے. لوگ اس کی پوجا کرتے تھے کہ شاید اسی سے ہی ہمیں کچھ حاصل ہوگا. لیکن ہمارے جو علماء کرام تھے، مذہبی رہنما تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ آئیں، شریعت کی کتابوں کی طرف آئیں اور المسیح کی طرف آئیں. تو پھر انہوں نے وہ اسے 25 دسمبر کے دن یا 25 دسمبر جب شروع ہوتا ہے تو ٹری سجانا شروع کر دیا. اس وقت تک یہ کرسمس ٹری سجایا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کرسمس پاپا، سینٹا کلاس جو ہے وہ بہت مشہور ہوتا ہے. لوگ اپنا لباس پہنتے ہیں، بالکل ریڈ کلر کا لباس ہوتا ہے اور ایکسچینج کرنے کے معاملات، ہاں جی، گفٹس ایکسچینج ہوتے ہیں. اور وہ کرسمس پاپا بچوں میں تحائف تقسیم کرتا ہے. یہ بھی روایت ہے کہ 4 صدی عیسوی میں ٹرکی کا ایک ابھی موجودہ ٹرکی جو ہے وہاں پر ایک ماریا نام کا شہر تھا. وہاں پر ہمارے ایک بشپ تھے نیکولس. وہ بہت ہی ایک روحانیت کے ساتھ ساتھ سخاوت کرنے والے تھے، چیریٹی کرنے والے تھے، اور وہ بچوں میں تحفے تحائف تقسیم کرتے تھے. اور جو اپنی جتنی بھی آمدنی ہوتی تھی وہ لوگوں میں، غریب لوگوں میں تقسیم کرتے تھے. روایت یہ ہے کہ ایک دن وہ جب جا رہے تھے شہر سے
تو ایک گھر میں انہوں نے دیکھا کہ ایک مرد کے 3 بیٹیاں ہیں اور 3 غریب بچیاں ہیں. ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی. کیوں نہیں شادی ہو رہی تھی؟ کہ وہ غریب تھیں, اتنا جہیز نہیں دے سکتی تھیں. تو انہوں نے بشپ نیکولس نے سونے کی تھیلی بھری گولڈ کی اور ان کے گھر پھینک دیا. انہوں نے بتایا نہیں. تو وہ ریڈ کلر کی تھیلی تھی اور اس میں پھینک کے چلے گئے. اس طرح وہ اس کا جو شادی کا ساز و سامان تھا, جہیز وغیرہ تھا, شادی کے اخراجات تھے, وہ پورے ہوئے. اس طرح وہ روایت پڑی کہ کرسمس پہ وہ سارے کے حوالے سے جی کرسمس ٹری, سینٹا کلاس کی امپورٹنس جو ہے وہ مسیح برادری میں بہت زیادہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں کرسمس کی خوشیوں کے حوالے سے اور منورٹی کے حوالے سے اور قائد اعظم ڈے کے حوالے سے. عمران اسلم, آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں, ہم جب بھی پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہم اس میں تمام کمیونٹی کا ذکر کرتے ہیں, وہ کوئی بھی ہو, وہ کرسچن ہو, وہ ہندو ہو, وہ پاکستان میں بسنے والا ہر شخص. اگر ہم کرسچن کمیونٹی مسیح برادری کی سماجی خدمات کو دیکھیں تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. جیسا کہ قیام پاکستان کی بات کریں تو اسپیشلی اقلیت برادری کا بڑا رائٹ رہا تھا. انہوں نے قائد اعظم کی کال پر بڑے کانگریس میں جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں پروٹیسٹ ہوئے ہیں انہوں نے شامل ہوئے ہیں. قائد اعظم کے کہنے پر بیشتر جو ان کے اقلیتی رہنما تھے انہوں نے استعفے بھی دیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان میں جو اقلیت برادری کا بڑا کردار رہا ہے, قیام پاکستان سے لے کے وجود پاکستان تک تمام تر مینورٹی اسپیشلی اقلیتوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے. کرسچین لیڈر تھے, ان کی جانب سے بڑا قائد اعظم کے ساتھ دیا گیا ہے. تو ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ان کے جتنے بھی سینیٹرز ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, اساتذہ ہیں یا کسی بھی شعبے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو ہر طریقے سے اپنی اپنی ایک ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. تو میں بڑا سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا پازیٹیو سائن ہے کہ اس جو پاکستان کے آئین میں شامل تمام تر جو شقیں ہیں ان پر پورا اترتے ہوئے اپنے اپنے کردار کو اور اپنے رائٹس کو پورا اتار رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا سین ہے کہ پاکستان میں بسنے والی مینورٹی کو رائٹس بھی مل رہے ہیں, ان رائٹس کو وہ یوٹیلائز بھی کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے کبھی کوئی کمپلینٹس نہیں آتی کہ ہمیں اس سیکٹر میں مشکلات کا سامنا ہے. اب ایسی کچھ مشکلات کے حل کے لیے جو نیشنل کمیشن فار مینورٹی رائٹس بل 2025 بنایا گیا ہے اس میں ہر ایک شامل ہے, خواہ وہ پبلک سیکٹر ہو, گورنمنٹ سیکٹر ہو, ایون دیٹ کہ ان کے جیلوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا کوئی روزگار کے مسائل ہیں یا مذہبی مسائل ہیں, ان تمام کو یہ پروٹیکشن اور شیلٹرز دے گی. اور اس کمیشن کو حکومت پاکستان فنڈنگ کرے گی اور پورے پاکستان میں ان کی کمیٹی ہیں ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے آن بورڈ لے کے اس تمام مسائل کو حل کریں گے. یہ بڑا اچھا سین ہے اور بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے 2025 میں مئی میں, تو جس میں تمام تر جو مینورٹیز ہیں, اقلیتی برادری ہیں, ان کی جانب سے بڑا اس کو سراہا گیا ہے. اور حکومت پاکستان کا بڑا اچھا سائن ہے کہ انہوں نے آئین پاکستان پر عمل درآمد کرتے ہوئے جتنی بھی آرٹیکلز ہیں ان پر پورا اترتے ہوئے پاکستان میں بسنے والے تمام مینورٹیز کو رائٹس دیے. پاکستان جس بنیاد پہ بنا ہے اس بنیاد کو ہمارا آئین جو ہے وہ بھی ریفلیکٹ کر رہا ہے. یوسف عدنان صاحب سے اسی سوال پہ بات کے اضافہ کرنا چاہوں گا عمران صاحب کی کہ جو مائنورٹی خاص طور پر مسیحیوں نے جو قیام پاکستان کے حوالے سے اور تعمیر پاکستان کے حوالے سے اپنی خدمات سارا انجام دی ہے, میں تھوڑا سا مختصراً آپ کی اجازت سے بیان کروں گا کہ جب تحریک پاکستان شروع کی قائد اعظم نے تو وہاں کے چونکہ جوائنٹ انڈیا تھا تو انڈیا کے مسیحیوں نے قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا. ہمارے پنجاب جب آپ نے تقسیم کا جو فارمولہ طے کیا تھا 3 جون کے مطابق 1947 کے مطابق, تو اس میں یہ تھا کہ صوبے جو ہیں وہ یا جو ریاستیں ہیں جو تو اپنی مرضی سے یا تو ریفرینڈم ہوگا یا پھر جو اسمبلیاں ہیں وہ فیصلہ کریں گی کہ آپ نے ہندوستان کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان میں رہنا ہے. تو پنجاب ایک بڑا صوبہ تھا اور یہاں پر 2 جو پنجاب اسمبلی میں 2 بڑی جماعتیں تھیں, آل انڈیا مسلم لیگ اور یونیسٹ پارٹی. اب وہاں پر فیصلہ ہونا تھا کہ ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ ہونا تھا کہ پنجاب جو ہے اتنا بڑا پنجاب کس خاص طور پر جہاں ہم بیٹھے ہیں کو ہندوستان میں شامل ہوگا یا پھر پاکستان کے ساتھ رہے گا. تو وہاں پر ووٹنگ ہوئی اسمبلی میں تو برابر ووٹ ہو گئے, برابر ووٹ پاکستان کے حق میں, برابر ووٹ اور ہو گئے انڈیا کے حق میں. لیکن اس وقت ایس پی سنگھا تھے, دیوان بہادر ایس پی سنگھا اسپیکر تھے, صدارت کر رہے تھے اسمبلی کے اجلاس کی.
तो वो उठे और उन्होंने अपना जो कास्टिंग वोट है बिल्कुल, वो पाकिस्तान एक में वोट जो डाला। है वो एक एक वोट से तारीखी वोट रहा तारीखी है वोट। क्रिसमस। पूरा पंजाब आप देखें, फिर वो वाघा बॉर्डर से सादकाबाद तक कितना बड़ा खिता जो है वो पंजाब में बिल्कुल हुआ। इसी तरह तो से हम यूसुफ फख्र अदनान के साहब, साथ कहते ये हैं कि क्रिसमस कम्युनिटी के हवाले से हम बात कर रहे थे, क्रिसमस के हवाले से बात कर रहे थे। आप लोगों की खिदमत को हम लोग बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान असलम फॉर ज्वाइनिंग अस दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया यूसुफ अदनान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप देख रहे हैं CTI10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं कायदे आज़म की यौम विलादत के हवाले से। कायदे आज़म वो अजीम रहनुमा जिन्होंने पाकिस्तान जैसे एक अजीम मुल्क को बनाया। हम देखते हैं कि कायदे आज़म हमें ये पैगाम देकर गए हैं कि नज़्म व ज़ब्त, ईमान और इत्तेहाद से काम लेना है, हमें तासुब में नहीं पड़ना, हम सब लोगों को एक कौम बनकर सोचने की ज़रूरत है। कायदे आज़म का पाकिस्तान महज ज़मीन का टुकड़ा नहीं था। कायदे आज़म का पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जहाँ पर कानून की बालादस्ती हो, जहाँ पर प्यार हो, जहाँ पर मोहब्बत हो, जहाँ पर अमन हो, जहाँ पर इत्तेहाद हो, जहाँ पर नज़्म व ज़ब्त हो। आज हमें इन तमाम असूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। तारीख़ इस हवाले से क्या कहती है? कायदे आज़म की शख्सियत के कौन से नुमाया पहलू थे जो हमें आज के दौर की ज़रूरत है कामयाब होने के लिए? ये पाकिस्तान हमारी आने वाली नस्लों की इमानत है और ये पाकिस्तान कायदे आज़म ने हमें बना कर दे दिया है, लेकिन इसे कायम रखना, इसकी मजबूती के लिए काम करना हम सब लोगों का मिलकर एक अवलिन फरीज़ा होना चाहिए। कायदे आज़म के हवाले से प्रोग्राम में जी बात करेंगे। कायदे आज़म का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान कितना मुख्तलिफ है, और अगर मुख्तलिफ है तो कैसे हम इसे कायदे आज़म का पाकिस्तान बना सकते हैं। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर अब्दुल कादिर मुश्ताक साहब ने, तारीख दान है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है AD हसन सजनका ने, तारीख दान है। आइए उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस थैंक यू मैडम प्रोग्राम। आपका कि आपने हमें इनवाइट किया और इस विक्ट्री डे पे हमें जो है वो बोलने का मौका था। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अब्दुल कादिर मुश्ताक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कायदे आज़म की शख्सियत को हम जितना स्टडी कर लें मैं समझती हूँ उतना ही कम है। हर पहलू में हमें एक नया सबक मिलता है। कायदे आज़म की शख्सियत के हवाले से आप बींगा तारीख दान क्या नुमाया पहलू देखते हैं? देखिए, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं जिसको हम मुख्तलिफ़ हवालों से एनालाइज़ कर सकते हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि जिन्नाह को डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी के बगैर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। कि मुस्लिम नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको जब बुज़ुर्गान दीन आए यहाँ पे उन्होंने इस्लाम की तबलीग की, उसके बाद हमारे यहाँ रिफार्मर्स आए जिसमें मुजद्दद अल-अफ़सानी थे, शाह वलीउल्लाह थे, सर सैयद अहमद ख़ान थे, जिन्होंने बाकायदा मुस्लिम नेशन को प्योरीफाई किया। उसके बाद क्या हुआ कि टू नेशन थ्योरी की जो कॉन्सेप्ट है ये दिया सर सैयद अहमद ख़ान ने, लेकिन नेशन को फ़र्स्ट टाइम जो डिफ़ाइन किया वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किया 1930 के अंदर। अच्छा, अब एक ये है कि हमने मुस्लिम आइडेंटिटी इस्टेब्लिश, इन लोगों ने मुस्लिम आइडेंटिटी इस्टेब्लिश की। दूसरा क्या है कि दूसरी तरफ हम स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, कि जो उनके पॉलिटिकल राइट्स हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें एक लीडरशिप चाहिए। जिन्नाह ने वो लीडरशिप इनको प्रोवाइड की जिसका मकसद ये था कि हमने मुसलमानों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, और उनका क्लेम ये था कि मुसलमान मिनॉरिटी में हैं और बीइंग अ मिनॉरिटी उनके जो राइट्स बनते हैं वो उनको मिलने चाहिए। अब ये जो राइट्स हैं ये वो किससे लेने थे, क्योंकि उस वक्त जो रूलिंग क्लास थी वो ब्रिटिश थे। अब ब्रिटिश के साथ कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कैसे डील किया या कैसे उन्होंने गवर्नमेंट के साथ अपने रिलेशंस इस्टेब्लिश किए, उसमें ये था, ये आज की यूथ के लिए और आज की हमारी लीडरशिप के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जब भी आपने राइट्स लेने होते हैं तो देन राइट्स के लिए आपको हमेशा डायलॉग पे जाना पड़ता है। अगर आप डायलॉग नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशनल फ़ाइट नहीं करते, तो देन आपको आपके राइट्स नहीं मिल सकते, क्योंकि जो आप अपने राइट्स क्लेम कर रहे हैं वो किसी की ड्यूटीज़ हो सकती हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वो किसी और के राइट्स हो सकते हैं। अब ये था कि अगर जिन्नाह उस वक्त कन्फ्रंटेशन पे जाते या एजुटेशनल पॉलिटिक्स पे जाते तो मुसलमानों को कभी भी मुसलमानों के राइट्स ना मिलते। तो ये जिन्नाह के यहाँ एक हमें
اگر ہم جناح کی پرسنالٹی کو آج کے سینیریو میں رکھ کے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ جناح اس حوالے سے بڑے امپورٹنٹ تھے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل فائٹ لڑنی ہے کس مقصد کے لیے؟ اپنے رائٹس کے لیے. آپ دیکھیں اچھا پھر اس کے اندر کیا تھا کہ جناح کے اندر فلیکسیبلٹی تھی. کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت اگر برٹش نے ان کو اپنے جو رائٹس ہیں وہ ڈینائی کیے ہیں تو انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد آپ کے اور ہمارے مراسم ختم. یہ ایسی بات نہیں کی، بلکہ دیکھیں 1927 میں دہلی پرپوزلز ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو دیے، کانگریس کو اپنے پوائنٹس دیے کہ یہ ہمارے رائٹس ہیں، یہ آپ ہمیں دے دیں، ہم سیپریٹ الیکٹوریٹ سے ہم واپس چلے جاتے ہیں. انہوں نے نہرو رپورٹ میں دہلی پرپوزلز کو بالکل ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ ہم آپ کے مطالبات نہیں مان سکتے. اب یہاں کیا ہونا چاہیے؟ موجودہ دور میں دیکھیں تو کیا ہوگا کہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. لیکن جناح نے کیا کیا کہ لڑائی نہیں لڑی، انہوں نے 14 پوائنٹس 1929 میں 14 پوائنٹس دے دیے کہ چلیں آپ یہ نہیں مانتے تو یہ ہمارے پوائنٹس مان لیں. اب دیکھیں کہ جناح کے اندر بڑی فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ مسلمانوں کے پولیٹیکل رائٹس ہیں. دوسرا جو پوائنٹ مجھے اس میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جب آپ پولیٹیکل فائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ 1916 میں 1916 میں لکھنؤ پیکٹ میں کانگریس اور مسلم لیگ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ کیا ڈسکشن ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے. کانگریس کا کلیم تھا کہ جو ہندو کمیونٹی ہے ان کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے. تو جب آپ ٹیبل پہ پولیٹیکل ڈائلاگ میں آتے ہیں تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، آپ کچھ لیتے ہیں کچھ ان کو دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ 1916 میں مسلمانوں کا جو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا جو رائٹ تھا وہ کانگریس نے تسلیم کر لیا تھا. کتنی بڑی اچیومنٹ تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی کہ انہوں نے ایک ٹیبل پہ کانگریس اور مسلم لیگ کو بٹھایا اور اس کے بعد کانگریس سے یہ تسلیم کروا لیا کہ مسلمان جو ہیں ان کو اپنا رائٹ دیں کہ وہ اپنے نمائندے خود چن سکیں. اس سے بڑی اور اچیومنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر جناح اس وقت کانگریس کے ساتھ نہ بیٹھتے اور ان کو اپنا دشمن ڈکلیئر کر دیتے تو مسلمانوں کو کبھی بھی ان کے جو پولیٹیکل رائٹس ہیں وہ اس طرح نہ ملتے جس طرح ان کو ملے. پھر آپ دیکھیں کہ جناح کی یہ سارا پورا سینیریو جو ہے یہ ہے پولیٹکس آف رائٹس کا، کہ پولیٹکس آف رائٹس ہم نے کرنی ہے، رائٹس کو ہم نے لینا ہے. لیکن 1937 میں جب کانگریس منسٹریز بنتی ہیں تو کانگریس منسٹریز کیا تھیں کہ پہلی دفعہ کانگریس کو رول کرنے کا موقع ملا کہ ان کی کوئی 7 پروونسز میں ان کی گورنمنٹ بن گئی اور جو باقی 4 پروونسز تھے ان کے اندر ایک الائنس بن گیا. تو جب ان کو موقع ملا، اب یہ پروونشل گورنمنٹس تھیں کانگریس کی، اب یہاں پہ کیا ہوا کہ کانگریس کے جو ریئیکشنز تھے یا ان کی جو پالیسیز تھیں ٹوورڈز مسلمز، اس نے اتنا مسلمانوں کے اندر ایک مسلم آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کیا کہ یہ جو کانگریس رول ہے اٹ از تھریٹ ٹو دا مسلم آئیڈینٹی، کہ یہ مسلمانوں کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. جو دو قومی نظریہ کے حوالے سے ہمیشہ سے قائد اعظم بات کرتے تھے. تو اس میں کیا تھا کہ انہوں نے ایسی پالیسیز بنائی، مثلا ترنگا جھنڈا انہوں نے بنا دیا جس کے اندر یہ ایک ترنگا وہ ایک ناول سے لیا گیا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کو جو ہے مسلمانوں کے خلاف اکسائیں اس کمیونٹی کو. پھر اس کے بعد کیا تھا کہ 1 کریکولم اسٹیبلش کر دیا پورے انڈیا کے اندر، حالانکہ وہ پروونشل گورنمنٹس تھیں، ان کا مقصد پوری انڈیا کے لیے پالیسیز بنانا نہیں تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ کنسرنڈ جو پروونس ہے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی پالیسیز بنائیں. لیکن انہوں نے جب 1 کریکولم اسٹیبلش کیا تو اس کے اندر مسلمانوں کے جو ہیروز تھے ان کو بالکل اگنور کر دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا ایڈ کیا گیا، اس کے علاوہ ان کی ڈیٹیل اسٹڈی جو ہے وہ اس کے اندر. اب آپ دیکھیں کہ ایک بچہ اگر وہ کریکولم پڑھے گا تو اس کی مسلم آئیڈینٹی تو ختم ہو جائے گی، وہ یہ سمجھے گا کہ جو ہندوؤں کے ہیروز ہیں وہ مسلمانوں کے بھی ہیروز ہیں. اچھا پھر ودیا مندر سکیم تھی کہ آپ بچوں کو مندر کے اندر وہ آپ ایجوکیشن بلڈنگز نہیں ہیں جی، آپ مندروں کے اندر اسکول لگا دیں، وہاں بچے پڑھنا شروع کر دیں گے. اب مسلمان کا بچہ اگر مندر میں جا کے ایجوکیشن حاصل کرے گا تو کیا اس کی آئیڈینٹی رہے گی؟ پہچان تو کھو جائے گی. اب یہ تھا کہ جب یہ جناح نے فیل کیا کہ یار یہ کیا کر رہی ہے کانگریس، کہ انہوں نے ٹوٹل جو ہے وہ مسلمانوں کی جو مسلم آئیڈینٹی ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں 1940 میں لاہور ریزولوشن آیا. اب یہاں پہ جناح کی لیڈرشپ دیکھیں کہ 1906 میں
مسلم لیگ بنی اور 1937 کے وہ الیکشن ہار گئے. 31 ایئرس میں وہ اپنے آپ کو ایک پاپولر پارٹی ثابت نہیں کر سکی. لیکن 1940 میں جب مسلم 1937-39 تک کانگریس منسٹریز رہیں اور مسلم آئیڈینٹی کو تھریٹ ہوا, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ 1940 کا جب لاہور سیشن ہوتا ہے جس میں لاہور ریزولوشن پاس ہوتا ہے, اس میں 50,000 سے زیادہ لوگ موجود تھے. اور آپ دیکھیں اس ریزولوشن کو اگر آپ انالائز کریں تو 4 پیراگراف ہیں اور 4 پیراگراف میں 400 ورڈز ہیں. اور جناح کا وین اس کے اندر آپ کو کیسے نظر آتا ہے کہ جناح یہاں سے ایک سیپریٹزم کی طرف چلنا شروع ہو گئے. اب آپ لیڈرشپ کے انالیسس کریں کہ لیڈرشپ پہلے مسلمانوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایفرٹ کر رہی ہے, لیکن جب وہ فیل کر رہی ہے کہ یہ جو رولرز ہیں یا یہ جو ہندو کمیونٹی ہے یہ ہمیں ہمارے رائٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آپ کو ایک جگہ پہ جا کے اسٹرکٹ بھی ہونا پڑتا ہے. اس کے بعد جناح نے لاء ریزولوشن میں ایک بات یہ اڈاپٹ کی کہ آج کے بعد مسلمانوں کے متعلق اگر کوئی لیجسلیشن ہوگی اور وہ مسلمانوں کی مرضی کے بغیر ہوگی تو اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. یہ جناح کی لائف میں یہ پہلی دفعہ ہوا 1940 میں کہ جناح اتنے زیادہ سٹرکٹ ہوئے. بالکل 40 سے پہلے ان کی پرسنالٹی میں ہم نے دیکھا فلیکسیبلٹی ہے, وہ ٹیبل ٹاک کر رہے ہیں, لیکن جب انہیں آ کر لگا کہ نہ اب کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں رہی, اب یہ رائٹ ٹائم ہے کہ اب ہم لوگوں کو مل کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اب ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہمیں چاہیے. اچھا, اب اس میں کیا تھا کہ دوسرا جو اس کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ منورٹیز کے حوالے سے, کہ منورٹیز جو ہیں وہ جس حصے میں بھی رہتی ہیں, چاہے وہ بنگال میں ہیں, پنجاب میں ہیں, آسام میں, جس صوبے میں بھی ہیں, ان کے رائٹس ان کو ملنے چاہیے. اب منورٹیز صرف مسلمان نہیں تھے, سکھ بھی منورٹی میں تھے, تو جناح اوورال ساری منورٹیز کے رائٹس کو وہ پروٹیکٹ کرنے کی ایفرٹ کر رہے ہیں. اور ایون آپ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی سپیچ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ناؤ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک, یور ٹیمپلس اور اینی ادر پلیس آف ورشپ, کہ آج آپ آزاد ہیں, چاہے آپ مسجدوں میں جائیں, چاہے مندروں میں جائیں, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہوگا کہ آج کے بعد ہندوز وڈ سیز ٹو بی ہندوز, مسلمز وڈ سیز ٹو بی مسلمز. بالکل, جہاں پر تمام لوگوں کو آزادی ہے اپنے تہوار منانے کی, اپنے جتنے بھی غمی ایونٹ ہیں, خوشیوں کے ایونٹس ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ مل جل کر ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. یہ ہے قائد اعظم کا پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی عظیم رہنما لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, جن کی بدولت آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم قائد اعظم کی نمایاں شخصیت کے پہلوؤں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اے ڈی حسن سجن کا صاحب, آپ سے میں جیسے کہ ڈیورنگ دی بریک بات کر رہی تھی کہ اگر قائد اعظم کی شخصیت کا انالسس کریں, اگر ہم انہیں ایک اسٹڈی کریں, تو آپ کس طرح سے قائد اعظم کی شخصیت کو دیکھتے ہیں؟ کیا وہ ایک سیاسی رہنما لیڈر آپ دیکھ رہے ہیں, یا انہیں اگر ہم دیکھیں ریاست ساز کے طور پہ, آپ کن پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں؟ جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے ٹائم بینگ, کہ وہ جسٹ ٹائم کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے. ایک لیڈرشپ ایسی ہوتی ہے جس کے کو مد نظر رکھتے ہوئے, جس کے مشن اور ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنا پریزنٹ اینڈ اپنا فیوچر جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں. تو قائد اعظم ایسی شخصیت ہیں کہ جو ایک لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مشن رکھتے تھے اور ایک ڈریمر کی حیثیت جو ہے وہ رکھتے ہیں. اگر ہم فریڈم موومنٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کے 2 پارٹ ہمیں نظر آتے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ انڈین مسلم کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ اور ساورن اسٹیٹ ہو, جہاں پہ ایک ریلیجیس جو ہے وہ فریڈم ہو اور پاور آف جو سپیچ ہے وہ اس کی فریڈم ہو. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو ہم اچیو کر چکے ہیں, اور یہ اسی وجہ سے ہم آج کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے, ایک جشن کا دن ہے. لیکن میڈم ایک اس کا جو انکمپلیٹ جو ہے وہ پورشن جب ہم اس کا دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم قائد اعظم کی لاسٹ اسپیچ دیکھیں تو وہاں پہ وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ وہ نیپوٹزم کو ڈسکریج کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں, وہاں پہ وہ وومن رائٹ کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں, وہاں پہ وہ پروونشل اٹانومی کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں.
تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو کہیں نہ کچھ ایسی چیز ہے کہ جو ابھی ہمارے ذمے ہیں، جو رسپانسبلٹی ہے وہ ہماری طرف جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہے. جو قائد اعظم کا پاکستان تھا وہ جہاں پہ انکمپلیٹ ہے وہاں ہمیں وہ جو ہے اسٹرگل جو ہے وہ کرنی چاہیے. تو خوشی اس بات کی ہے کہ جو قائد اعظم ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی ٹیچنگ، ان کے فرمودات، ان کے ارشادات سے ہمیں جو ہے وہ واضح گائیڈنس ملتی ہے، جس کی روشنی میں ہم ایسا پاکستان بنا سکتے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ فورٹریس آف اسلام، ایک اسلام کا جو ہے وہ قلعہ ہوگا، جس یہ جسٹ اس میں جو مسلم کو پروٹیکشن حاصل نہیں ہوگی بلکہ منورٹی کو بھی جو ہے وہ پروٹیکشن ہوگی. جیسے سر نے کہا یو آر فری ٹو گو یور ٹیمپل، یو آر فری ٹو گو یور ماسک. تو اس لحاظ سے جو فریڈم موومنٹ میں دیکھتے ہیں تو وہاں کیوں پاکستان جو ہے وہ ضروری تھا. بینگ اے مسلم ہمیں مسلم رائٹس جو ہے وہ حاصل نہیں تھے. اور سب سے جو امپورٹنٹ مین چیز ہے وہ پولیٹیکل رائٹس کی ہے، ٹھیک ہے، کہ سیپریٹ الیکٹریٹ، رائٹ آف ووٹ جو ہے وہ مسلم کو جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا تھا. تو اب کرنٹ سینیریو میں ہمیں اگر اس کو دیکھیں تو جو رائٹ آف ووٹ ہے تو وہ ہونا چاہیے، اور اس میں ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک نیوٹرل جو ہے وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ ہم قائد اعظم کے خواب کو جو ہے وہ اچیو جو ہے وہ کر سکیں. باقی جو ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، ایک لیڈرشپ جو ہے وہ اس کی ریپرزنٹیشن جو ہے ہونی چاہیے. تو سب سے بڑی بات ہے کردار، بالکل، صداقت اور ایمانداری. اور یہی بات ہے کہ ڈیسیجن کا صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ قائد اعظم نے ہمیں زندگی کے 3 اصول دیے ہیں، جی جی ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی سوسائٹی میں اگر ہم آپس میں سوال کریں، اپنے آپ سے خود سوال کریں اتحاد کے حوالے سے، کیا ہمیں وہ یونٹی ہے جس کا خواب قائد اعظم دیکھا کرتے تھے؟ کیا ہم آج نظم و ضبط کو اس طرح سے فالو کر رہے ہیں جس طرح سے قائد اعظم نے ہمیں پیغام دیا تھا؟ تو یہ چیزیں ہمیں بینگ کا سوسائٹی آگے بڑھنے کی بجائے ہم ایک جگہ پر سٹے ہوتے ہوئے دکھائی دے. اس کو میڈم ہم ایک ایگزامپل کے تھرو دیکھتے ہیں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کہتے ہیں کہ کیبنٹ مشن کے بعد میں نے مختلف ٹرک یوز کر رہا تھا، مختلف ٹیکنیکس یا میتھڈالوجی اڈاپٹ کر رہا تھا کہ جو مجھے مشن دیا گیا تھا کہ آپ نے یونائٹڈ انڈیا کی صورت میں اس کو انڈیپینڈنس دینی ہے، ڈیوائڈ نہیں کرنا. تو میں نے لاسٹ آپشن قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ دیا کہ اگر ہم ایک یونائٹڈ انڈیا بنائیں اور اس کے وزیر اعظم آپ ہوں بالکل، اور اس میں جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے وہ آپ کو سلوٹ کر رہا ہو، تو یہ اپرچونٹی ہے. تو یہاں پہ ایک کردار تھا اور ایک سیلف انٹرسٹ تھا اور ایک نیشنل انٹرسٹ تھا. تو قائد اعظم نے سیڈ نو کہ میں مسلم رائٹ کی بات کر رہا ہوں، مسلم فریڈم کی بات کر رہا ہوں، اور یہاں پہ پرسنل انٹرسٹ یا پرسنل اوپریٹی کو اویل کرنے کے لیے میری پولیٹکس جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی جب کردار ہماری جو کرنٹ لیڈرشپ ہے اس میں ہوگی تو میرے خیال میں پاکستان دن دگنی رات چگنی جو ہے وہ بالکل. جب بھی ہم قوم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ایک ملک کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اس میں پرسنل انٹرسٹ کی جو ایک سمیل ہے وہ نہیں آنی چاہیے. ہمیں بینگا پاکستانی بن کے تمام چیزوں کو سوچنا چاہیے. عبدالقادر مشتاق صاحب، جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے، قائد اعظم کا ایک کال بھی ہے، دیر از نو پار ان دس ورلڈ کین انڈو پاکستان. اگر ہم قائد اعظم کا یہ ایک سینٹینس دیکھیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ صرف تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک کانفیڈنس ہے، اور یہ کانفیڈنس جناح کے پاکستان میں تھا. آج کے دور میں اس کانفیڈنس کو آپ کہاں پر سٹینڈ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں نا ایک سر سید احمد خان کی ضرورت ہے، ایک قائد اعظم محمد علی جناح کی ضرورت ہے، اس سینس میں کہ ہمارا جو آج کا نوجوان ہے 1857 کے بعد سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ یہ جو یوتھ ہے، یہ جو نوجوان ہیں، ان کو پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اگر یہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو یہ پولیٹکس نہیں کر سکیں گے. میں آج یہ کہتا ہوں کہ اس نوجوان نسل کو پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اگر آپ ایجوکیٹ نہیں کرتے، صرف ڈگری لینے کا نام ایجوکیشن نہیں ہے. بالکل. اگر آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو آپ ایک اچھے لیڈر نہیں بن سکتے. اور جب آپ اچھے لیڈر نہیں بنیں گے تو آپ اپنے رائٹس کو کس طرح آپ کنوے کر سکیں گے، یا رائٹس لینے کے لیے آپ دوسروں کے ساتھ ڈائلاگ کیسے کر سکیں گے. اب المیہ یہ بن گیا ہے کہ ہمارے ہاں نوجوانوں میں معذرت کے ساتھ وہ کیپیسٹی نہیں ہے بالکل. کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے یا اپنے رائٹس کو احساس کر سکیں کہ کون سے ہمارے رائٹس ہیں اور کون سی ہماری ڈیوٹیز ہیں. بالکل. یہ جب تک آپ فرق نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اسٹیٹ کو بلیم کرنا
یا اسٹیٹ کے ساتھ آپ یہ کہنا کہ اسٹیٹ نے ہمیں کیا دیا ہے. اسٹیٹ نے آپ کو ایک آئیڈینٹی دی ہے کہ آپ پاکستانی ہیں. اب آپ نے اسٹیٹ کو کیا دیا ہے یہ آپ نے انالائز کرنا ہے, آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آپ کی طرف سے اسٹیٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں. بیسیکلی قائد اعظم محمد علی جناح کو آج کی یوتھ کو پہلے تو ان کو پڑھنا چاہیے. صرف آج کا دن سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے ہم سپیچز کریں یا ہم ایک پروگرام کر کے ہم چلے جائیں, بلکہ اس پروگرام کے ذریعے میں آج کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کو پہلے پڑھیں, انڈرسٹینڈ کریں, کیونکہ کسی بھی شخصیت کو انالائز کرنے کے لیے 3 پیرامیٹرز ہوتے ہیں میرے نزدیک. ایک پیرامیٹر یہ ہے کہ آپ اس کی سپیچز کو دیکھیں. دوسرا پیرامیٹر یہ ہے کہ اگر اس کی رائٹنگز ہیں, کوئی بک کی شکل میں انہوں نے چھوڑی ہے, تو آپ اس کو دیکھیں. اور تیسرا کیا پیرامیٹرز ہیں کہ آپ اس کے ایکشنز کو دیکھیں. یہ 3 چیزیں جب تک آپ انالائز نہیں کرتے کسی بھی لیڈرشپ کو, تو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. اب صرف قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک ہیرو کے طور پہ ماننا اتنا اہم نہیں ہے جتنا اسے انڈرسٹینڈ کرنا اہم ہے. اس کو دیکھنا, اس کے ایکشنز کو, اس کی سپیچز کو, اس کی جو لیڈرشپ کا سٹائل ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے اے ڈی صاحب نے بات کی ہے کہ لیڈرشپ جو ہے, آج کی جو لیڈرشپ ہے, ہم فیل کرتے ہیں کہ وہ آ کے لوگوں سے کمٹمنٹ کرتی ہے کہ ہم آپ کے سولنگ بنوا دیں گے, نالیاں بنوا دیں گے, سڑکیں بنوا دیں گے. یہ آج کی ہماری لیڈرشپ ہے. اب یہ جو لیڈرشپ کا جو اور فالوور کی جو ایک ریلیشن ہوتا ہے وہ ٹیمپریرلی ہوتا ہے کہ جب کام نکل جاتا ہے فالوور اپنے گھر ہوتا ہے, لیڈرشپ اپنے گھر ہوتی ہے. دوسرا کیا ہے کہ ایک آپ ویژن دیتے ہیں نیشن کو. اب ویژن جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ویژن ہے کیا, اور وہ ویژن ہمیشہ اسٹیٹ کی اسٹیبلٹی کے لیے ہونا چاہیے, نہ کہ اسٹیٹ کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے ہونا چاہیے. اچھا, جب آپ اس ویژن اسٹیٹ نیشن کو ویژن دیں گے اور وہ نیشن اس قابل ہو چکی ہوگی اپنی ایجوکیشن کے تھرو کہ اس ویژن کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, تو اس کے بعد یہ پاکستان جو ہے یہ اسٹیبل ہوگا, پاکستان مضبوط ہوگا. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو 1925 میں جو وار ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں ایک آئسولیشن سے نکل کے انگیجمنٹ کی طرف آ گیا ہے. کہ کچھ میرے دوست باہر گئے ہوئے تھے تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ازبکستان میں جب ہم پہلے جاتے تھے تو جب ہم بتاتے تھے کہ پاکستان سے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ پاکستان کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, اس دفعہ وہ گئے اس وار کے بعد تو لوگ پراؤڈ فیل کر رہے تھے کہ یہ پاکستان سے آئے, ہمیں ان کے ساتھ پکچرز بنوانی چاہیے. اب دیکھیں کہ پاکستان کا انٹرنیشنلی جو امیج ہے وہ ہمارا اسٹیبلش ہوا ہے. ہمیں مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے, بلکہ پاکستان کو ہمیشہ پروموٹ کرنا چاہیے, اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے, کیونکہ ہماری جو پہچان ہے وہ پاکستان ہے. اب پاکستان اگر سٹیبل ہوگا تو یہ نیشن سٹیبل ہوگی. اگر پاکستان کو کوئی ڈس انٹیگریٹ کرتا ہے, جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے بلوچستان ہے, NWFP ہے, اس کے اندر کیا المیہ آ رہا ہے کہ ہمارا جو دشمن ملک ہے 1947 سے انڈین فیکٹر جو ہے, بالکل اسی طرح سے انڈین فیکٹر تو ہمیشہ سے یہی کوشش کرتا رہا ہے کہ پاکستان مضبوط نہ رہے, لیکن پاکستان کے لوگ بہادر ہیں. پاکستان کی آرمی جو ہے وہ دنیا کی بہترین آرمی میں جن کا شمار ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو آگے اور بات کرتے ہیں سالگرہ کے دن کے حوالے سے. آپ کی برتھ ڈیز, آپ کی سیلیبریشنز ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اسپیشل ایونٹس کو ہم سٹی ایٹ 10 میں شامل کر سکیں. برتھ ڈے کے حوالے سے پکچرز یا ویڈیوز آپ ہمیں واٹس ایپ کریں, آپ کی سالگرہ ہم شامل کریں گے سٹی ایٹ 10 میں. آج جی ہمارے لیے ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے کالیگز جو ہیں وہ ہماری فیملی کی مانند ہوتے ہیں. آج قائم احتشام آخر کیونکہ پروگرام اینکر جو ہیں وہ اپنی سالگرہ منا رہے ہیں. قائم احتشام کو سٹی 41 کی پوری ٹیم کی جانب سے برتھ ڈے کی ڈھیروں مبارکباد. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے, آپ اسی طرح سے لوگوں کی آواز بنتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کرے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی پرسنالٹی کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آزادی کے حوالے سے بات کریں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آزادی کوئی تحفہ نہیں ہے بلکہ ایک نعمت ہے, ایک ایسی نعمت جو اپنے ساتھ بے شمار ذمہ داریوں کو لے کر آتی ہے, بے شمار کمٹمنٹس کو لے کر آتی ہے.
اگر ہم آج کے دور کا انالیسس کریں تو ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس آزادی کی قیمت کو سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم ان بچوں کے حوالے سے بات کریں جنہوں نے ایک آزاد فضا میں سانس بھری ہے، شاید انہیں اس آزادی کی قدر کا اندازہ اس طرح سے نہیں ہوگا. وہ لوگ جنہوں نے 1947 میں یہ ملک بنتے ہوئے دیکھا ہے، قربان کرتے ہوئے دیکھا ہے اپنے خاندانوں کو، تو جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں اس ملک کا خیال رکھنا ہے. ایڈی حسن صاحب، میں جیسے کہ بریک کے دوران آپ سے بات کر رہی تھی کہ آزادی جو ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ ایک بھاری ذمہ داری لے کر آتی ہے. اگر ہم آج کے پرسپیکٹو سے بات کریں، 1947 کے پرسپیکٹو سے بات کریں یا قائد اعظم کے ویژن کے لحاظ سے بات کریں، تو اس آزادی کی قیمت ہمیں کیا ادا کرنی ہوگی؟ کیونکہ پاکستان بن گیا ہے، اب رسپانسبلٹی جو ہے وہ یہاں کی ینگ جنریشن پہ. میڈم، جو سکسیس ہوتی ہے نا، وہ بھی کبھی کمفرٹیبل زون سے نہیں ہوتی. آپ کو ٹف جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، ٹف سچویشن ہوتی ہے، اس میں فیس کرنا پڑتا ہے. تو اگر ہم قائد اعظم کی لیڈرشپ کو دیکھیں تو پارلیمنٹری سسٹم میں انہوں نے 1920 میں ڈیزائن دے دیا تھا. کیوں ڈیزائن دیا تھا؟ رول آؤٹ ایکٹ اس وقت پاس ہوا تھا، جس میں وداؤٹ جوڈیشیل نوٹس کے آپ کسی کو اریسٹ کر سکتے ہیں، اس کو جیل میں ڈال سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو پریس کی فریڈم ہے ان کو جو ہے وہ بین کر دیا گیا تھا. تو آج کل جو ہم کبھی بھی ریزائن کرتے ہیں یا سرنڈر کرتے ہیں، وہ اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے کرتے ہیں، سیلف انٹرسٹ کے لیے کرتے ہیں. لیکن قائد اعظم نے رول آؤٹ ایکٹ کے احتجاج میں 1920 میں جو ہے وہ اسمبلی سے جو ہے کیا کر دیا تھا، ریزائن جو وہ کر دیا تھا. تو بیسیکلی یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. دوسری ہم مثال لیتے ہیں کہ 1935 اور 1937 کے جو الیکشن میں تھے، اس میں مسلم لیگ بری طرح الیکشن جو ہے وہ ہار گئی تھی. تو ایک ڈسکریج پوائنٹ تھا، ایک ہوپ جو ہے وہ ٹوٹتی ہوئی نظر جو ہے وہ آ رہی تھی. لیکن قائد اعظم ہارے نہیں، ان کا جو عزم تھا وہ متزلزل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، وہی مسلم لیگ تھی کہ 1946 کے الیکشن میں وہ تمام جو میکسیمم مسلم لیگ سیٹ تھی اس نے ان کو جو ہے وہ ون کیا. اور جس پاکستان کو تخلیق کرنا جو ہے وہ ناممکن نظر آ رہا تھا، اس کو انہوں نے بنا کر جو ہے وہ دکھایا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ برٹش اور ہندو دونوں کی یہ اوپینین تھی کہ پاکستان ود ان 6 months آفٹر کریشن جو ہے وہ اپنی ایگزسٹنس کو برقرار نہیں رکھ پائے گا. اور الحمدللہ آج پاکستان جو ہے وہ موجود ہے. تو جو اس میں ہمارے لیے ہسٹری کا لیسن ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سکسیس قربانی مانگتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں قربانی دینے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. جہاں پہ رول آف لا کا ایشوز ہے، وہاں پہ کہ جہاں پہ اسٹیٹ مختلف پالیسی اڈاپٹ کر رہی ہے، تو وہاں پہ ہماری بھی تو ایز اے سٹیزن شپ جو ہے وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اویئرنیس کے تھرو جو ہے رول کو ابائڈ کریں، ان کے رول کی جو ہے وہ پابندی کریں. یہ ریسنٹلی جو مریم نواز کا جو انیشیٹو ہے پیرا فورس کا، CCD کا، اور یہ ستھرا پنجاب کا، یہ ایک اچھا ان کا انیشیٹو ہے اور ایک ریولوشنری اس کا جو ہے وہ اسٹیپ ہے. تو جہاں پہ اسٹیٹ اس طرح کی کر رہی ہے تو وہاں پہ ہمیں بھی جو ہے کوآپریٹ کرنا چاہیے ایز اے سٹیزن جو ہے، تاکہ یہ بھی بیسیکلی قائد اعظم کا ڈریم تھا نا کہ رول آف لا ہو، ہر چیز جو ہے وہ پاور شیئرنگ ہو، اور ہم سیٹلمنٹ کے تھرو، ڈائیلاگ کے تھرو، ڈبیٹ کے تھرو جو ہے اپنے ایشو کو جو ہے وہ ریزالو جو ہے وہ کر پائیں. تو دوسری طرف یہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہے اس کا ایک یہ تھا کہ موومنٹ کا فیز ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو پولیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں پہ ابھی اسٹوڈنٹ کو پورا فوکس جو ہے ایجوکیشن پہ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ایک کتاب ہے جناح آف پاکستان، اسٹانلے وولپرٹ نے وہ لکھی ہے. تو اس میں وہ قائد اعظم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ چند بلکہ کوئی ایک آدھا ہوگا کہ جس نے ہسٹری کورس آف ہسٹری جو ہے اس کو جو ہے وہ چینج کیا ہوگا. کوئی ایک ہی ہوگا جس نے ورلڈ کا جو میپ ہے اس کو الٹر جو ہے وہ کیا ہوگا، اور ہارڈلی اینی ون جس نے جو ہے وہ نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہم نے جو ہے نا قائد اعظم میں جو ہے وہ نظر آتی ہیں. قائد اعظم ڈڈ آل دیٹ. تو ہمارا جب لیڈر اتنا ویژنری ہے، اتنا وہ مشنری ہے،
تو ہمیں بھی ان کے رول ماڈل کو فالو کرتے ہوئے ان چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے ایک ویژن کی صورت میں آگے جو ہے بالکل، اور اس ویژن کو ہمیں زندہ رکھنا ہے، ہمیں قانون کی صورت میں زندہ رکھنا ہے، ہمیں اپنے اندر احساس ذمہ داری کے طور پہ زندہ رکھنا ہے. ڈاکٹر دوسرا میڈم عبدالقادر ایک مشتاق اگر ہم بینگ اے مسلم دیکھیں تو جو کربلا کا واقعہ ہے وہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے، بالکل. گریٹ جو ہے وہ لیسن ہے کہ یہاں پہ ایک ہیومن رائٹ ہے، یہاں پہ کانسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں پہ کچھ اصولز ہیں. ایک طرف آپ کی لائف کو تھریٹ ہے، آپ کی ویلتھ کو، آپ کی پراپرٹی کو، تو وہ سب کچھ وہ سیکریفائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک اصولوں پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز جو ہے وہ وہاں پہ نہیں نظر آتا ہے. تو آج بھی میڈم جو ہے وہ یہ یزیدیت اور سنیت جو ہے وہ ہر ٹاؤن میں جو ہے وہ رہتی ہے، اور اصل تو یہ ایک سوچ ہے. تو سب سے بڑی بات ہے کہ قائد اعظم نے ہمیں کیا دیا ہے، ایک ایسا انوائرمنٹ دیا ہے کہ جہاں پہ ہم ایک آزاد ذہن سے جو ہے وہ سوچ سکتے ہیں، آزاد نظر سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو وہاں پہ ایک انگریز کی کوٹیشن ہے کہ ایک ایسا نظام تعلیم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواؤ کہ یہاں پہ جو انڈین ہے وہ فزیکلی اسٹرانگ ہوں لیکن مینٹلی جو ہے وہ ڈیڈ ہوں، تاکہ اگر یہ فزیکلی اسٹرانگ ہوں گے تو ہم ان سے لیبر ورک لیں گے، اور ہمیں جو ہمارا جو ایک ٹریڈ کا وہ ایک مشن تھا اس میں میکسیمم پروفٹ جو ہے وہ اچیو کر پائیں گے. اور اگر یہ مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے تو یہ بغاوت کریں گے، یہ تو ریوولٹ جو ہے وہ کریں گے، یہاں پہ ہیومن رائٹ کا کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ آواز جو ہے وہ اٹھائیں گے. تو ہمارے لیے کیا آج اس انوائرمنٹ میں کہ ہم وہ ایک آزاد ماحول میں جی رہے ہیں، ایک آزاد ذہن سے جو ہے وہ جی رہے ہیں، اور یہ کس کا گفٹ ہے؟ یہ قائد اعظم کی طرف سے. کبھی اس آزادی کا اگر ہم کمپیریزن کریں نا ڈاکٹر عبدالمشتاق صاحب، اگر ہم انڈیا کی بات کر لیتے ہیں، وہاں پر مسلم جو ہیں وہ ایز اے منورٹی موجود ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ عید کا تہوار وہ لوگ صحیح طریقے سے خوش سلوکی سے نہیں منا رہے. اس کا کمپیریزن اگر ہم پاکستان میں موجود منورٹی کے ساتھ کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنا پاکستان جو ہے ایک مسلم کمیونٹی کا ہے اتنا ہی منورٹی سے تعلق رکھنے والے کا ہے. تو اس آزادی کی قیمت کو، اس آزادی کے لحاظ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں ہمارے جو نوجوان نسل ہے اسے زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کرنا ہوگا. لیکن آج کے دور میں دیکھتی ہوں ایک چھوٹا بچہ جسے صرف اگر 25 اگست کے حوالے سے ہم بات کریں، یا 14 اگست کے حوالے سے بات کریں، یا 25 دسمبر کے حوالے سے بات کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک چھٹی کے دن کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں. ہم کس طرح سے اپنی نسلوں کو اس قیمت کا اندازہ، اس کی ویلیو دے سکتے ہیں؟ اصل میں ایک تو ہمیں جو ہمارا کریکولم ہے اس کو ذرا ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم جو کریکولم ہے اس کے اندر ہمیں ہماری جو نیشن بلڈرز ہیں یا ہمارے جو ہیروز ہیں ان کو صحیح سینس میں پڑھانے کی ضرورت ہے. ہم مثلا پاکستان اسٹڈیز کا ہمارا پیپر ہے، اس کو ہم اتنا ویٹیج نہیں دے رہے اپنے کریکولم کے اندر کہ بچہ اس کو جو ہے انڈرسٹینڈ کر سکے. دوسرا یہ ایشو ہے کہ جو پڑھانے والے آ رہے ہیں ان کا بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ خود کس حد تک چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یہ اوور آل ہمارا پرائمری سیکشن سے سٹارٹ کریں اور یونیورسٹیز تک یہ ایشو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جیسے اے ڈی صاحب نے بات کی ہے کہ 14 اگست منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چھٹی کر کے گھر بیٹھ جائیں، یا 25 دسمبر کی چھٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آزاد ہیں، گھر بیٹھے آپ سوچتے رہیں. یہ کانسیپٹ نہیں ہے. اچھا، جو آزادی کا کانسیپٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. آزادی کہتے کس کو؟ یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھا گھر یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ملک اب نہیں چل سکتا تو میں آزاد ہوں. تو میری جو سوچ ہے نا اس کو متعین کرنے کی ضرورت ہے. میری سوچ کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ کس طرح متعین ہوں گے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس یوتھ، یہ جو آج کی جو نوجوان ہے نا، یہ آزادی کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں تو وہ آزاد ہیں. وہ آپ کے رائٹس کو بادر نہیں کر رہے ہیں. اپنے رائٹس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ آزادی ہے. میں اس کو آزادی نہیں مانتا. یہ آزادی نہیں ہے. آزادی یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کے رائٹس کا خیال رکھنا ہے. پھر جو آپ کے رائٹس ہوں گے وہ خود بخود آپ کو مل جائیں گے. جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ پاکستان کے اندر منورٹیز ہیں، کرسچنز ہیں ہمارے ملک کے اندر. آپ دیکھیں کہ آپ کی پوری کلینلینس کا جو سسٹم ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم نے کبھی بھی، اگر کوئی چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں تو وہ ہر ملک میں ہو جاتے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان ایک ایسا پیسفل کنٹری ہے کہ جہاں پہ آپ 2025 کا سروے کر لیں کہ پورے پاکستان میں
कोई मुस्लिम क्रिश्चियन फसाद नहीं हुआ। बिल्कुल इसी तरह से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बसने वाले हिंदू भी आज़ादी से होली मना रहे होते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो भी ईस्टर और क्रिसमस बड़ी खुशसलूबी से मना रही होती हैं, मुस्लिम जो हैं वो भी ईद और अपने दीगर त्यौहार जो हैं, हम सब लोग मिलजुल कर एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। आप देख रहे हैं CTI10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। ये हमारा मुल्क है और इस मुल्क की हिफाजत करने के लिए हम सब लोगों को मिलकर किरदार अदा करना है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इस तरह से आज़ादी दी कि पूरी दुनिया हैरान होगी कि नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अब ये जो मुमकिन हो गया है इसके लिए हमें एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी, हमें हमारा रोल जो है वो जितना ज़्यादा हो सके प्ले करने की ज़रूरत है। AD साहब, मैं जैसे कि आपसे बात कर रही थी कि कायद-ए-आज़म की पर्सनैलिटी को हम जैसे स्टडी कर रहे थे, कायद-ए-आज़म के बहुत ज़्यादा मशहूर कॉल भी हैं, जैसे जिनमें काम काम और काम, और इसके साथ साथ मैं जिस चीज़ से बड़ी इंस्पायर्ड हूँ वो ये है ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त। अगर इन 3 वर्ड्स का तारीख़ी कॉन्टेक्स्ट देखें या मंजरनामा देखें, आप किस तरह से देखते हैं? मैडम, ओनली सोल्यूशन जो है पाकिस्तान के जो करंट प्रॉब्लम्स हैं या मुश्किलात हैं उनसे निकलने के लिए वो ये मेरे ख्याल में कायद-ए-आज़म का ये मोटो जो है वो काफ़ी है। इस पर अगर हम अमल पैरा हों तो ईज़िली हम पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। और दूसरी ये है कि कायद-ए-आज़म जो थे वो फेडरेशन पे बिलीव रखने वाले जो थे, ठीक है। तो आजकल जो हमारे फेडरलिज़म और प्रोविंशियलिज़म के जो प्रॉब्लम चल रहे हैं तो उसमें अगर ये ईमान, इत्तेहाद, तंजीम और कायद-ए-आज़म की फेडरेशन का कंसेप्ट और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का और शेयर ऑफ पावर का और कॉन्स्टिट्यूशन राइट को शेयर करने की जो कायद-ए-आज़म की स्ट्रगल है, इसको हम ईमान, इत्तेहाद, तंजीम के थ्रू पर्सपेक्टिव से अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लें तो आई थिंक ईज़िली जो है हम अपने मसाइल को ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से डॉक्टर अब्दुल कादिर मुश्ताक साहब, कायद-ए-आज़म के मोटो के हवाले से हम बात कर रहे थे। अगर आज के पाकिस्तान को हम स्टडी करें या कंपैरिजन करें तो आज सबसे ज़्यादा हमें कायद-ए-आज़म के किस असूल पे अमल पैरा होने की ज़रूरत है? देखिए, जैसे पहले हमने बात की कि लीडरशिप जो है उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। अभी जो AD साहब ने बात की है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के हवाले से कि जनाब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहते थे, तो 18th अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मौजूद है, बिल्कुल ठीक है। अब जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनके पास रिसोर्सेज भी हैं। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो किस हद तक उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। और आप देखें कि जनाह का ये बड़ा अच्छा विजन था कि जो प्रोविंसेस हैं इनको आप पावर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करें। अभी इन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा की एग्जांपल दी है, तो इसी तरह बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनको भी चाहिए कि वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस बनाएं। आप देखें NWFP है, उसके अंदर 2025 में कोई नई यूनिवर्सिटी की बुनियाद नहीं रखी गई, तो उसको जो है वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से इस्टेब्लिश करें ताकि नौजवान नस्ल जो है वो अपने आप को एजुकेट कर सके। अगर वो अपने आप को एजुकेट नहीं कर सकेंगे तो फिर एजुटेशनल पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे, और जो एजुटेशनल पॉलिटिक्स होती है वो हमेशा आपको डिसइंटीग्रेशन की तरफ लेकर जाती है। जिस तरह 1971 में आप देखें, 1971 में, कि उससे पहले शेख मुजीबुर रहमान की जो एजुटेशनल पॉलिटिक्स थी वो हमें डिसइंटीग्रेशन की तरफ लेकर गई। तो हमने इस मुल्क के अंदर रहते हुए हमने अपने राइट्स लेने हैं। हमने इस मुल्क से अलग होकर अपने राइट्स नहीं लेने, और वो जो राइट्स हैं वो किस हद तक आपको मिलने चाहिए वो आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शक्ल में मिल चुके हैं। अब आपने जिन लोगों को वोट दिए हैं, जिनको हुक्मरान बनाया है, उनका रोल मुतय्यन करने की ज़रूरत है कि क्या वो असम्बलियों में बैठ के लेजिस्लेशन करेंगे या वो लोकल गवर्नमेंट के जो काम है वो करेंगे। अब इन हमें जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं या डिवीजन ऑफ पावर्स हैं उनको ज़रा पैरामीटर्स को भी देखने की ज़रूरत है कि एक जुडिशरी है उसका रोल है, हमारी लेजिस्लेचर है उसका रोल है, एग्जेक्टिव का रोल है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इनके रोल मुतय्यन हुए हैं उनको प्योरली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो एक क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी थी, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी डेस्टिनेशन। हमें इस नेशन को डेस्टिनेशन देनी है।
اب وہ ڈیسٹینیشن کیا ہونی چاہیے؟ وہ اس ملک کی پراسپیرٹی ہونی چاہیے. اور پراسپیرٹی میں جو سب سے امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے کہ آپ دیکھیں 25.5 کروڑ ہماری پاپولیشن ہے، اور اس پاپولیشن کو ہم نے پاورٹی سے کیسے نکالنا ہے، اس پاپولیشن کو ہم نے ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے، اس پاپولیشن کے اندر لا اینڈ آرڈر کو ہم نے کیسے مینٹین رکھنا ہے، اس ملک کے اندر ہم نے انویسٹمنٹ کس طرح لانی ہے کہ اس سے کیا ہو کہ لوگ جو ان امپلائمنٹ ہماری ریشو ہے وہ نیچے آ جائیں. یہاں پہ لوگوں کو جابس چاہیے، لوگوں کو بزنسز چاہیے. تو اس شکل میں ہمیں اس ملک کو سٹرونگ بنیادوں پہ اسٹیبلش کرنا ہے، تاکہ جناح نے یہ جو ہمیں ملک لے کے دیا ہے، اس ملک کی جب تاریخ لکھی جائے تو اس تاریخ میں آج کا جو شخص اس ملک میں رہ رہا ہے اس کا کنٹریبیوشن لکھا جائے گا. کیونکہ اب جو تاریخ میں نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں اس کے اندر ایک سبالٹرن اسٹڈی کا بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ اب ہم نے رولرز کی تاریخ نہیں لکھنی، اب ہم نے لوگوں کی تاریخ لکھنی ہے. تو لوگ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اسٹیٹ کے لیے، یہ بہت بڑا ایک کویشچن مارک ہے کہ ہم اسٹیٹ سے اپنی ایک پہچان تو لے رہے ہیں لیکن ہم اسٹیٹ کو دے کیا رہے ہیں. اور یہی بات ہے کہ اگر ہم آج کے دور کا انالیسس کریں نا، جب بھی ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا. پاکستان نے ہمیں ایک آئیڈینٹی دی ہے، ایک آزاد فضا دی ہے جہاں پر ہم سب لوگ بڑی خوش سلوبی سے سانس لے رہے ہیں، اپنا تہوار منا رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالقادر مشتاق صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ اے ڈی حسن سجنکا صاحب آپ کی قیمتی وقت کا. اگر ہم پاکستان کی ترقی کے حوالے سے بات کریں تو اس میں یہ ذمہ داری صرف حکومت کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہر اس نوجوان کی ہے جو کہ پاکستان کی ترقی کا خواب دیکھتا ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ یہ کہاں سے اس کا آغاز کیا جائے تو صرف اور صرف 3 اصول ہیں: ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط. یہ ہمیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ میں شبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.